کربلا کے میدان کے اندر محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے۔ امام حسین عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے خیمے کے سہارے تلوار پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حسین ان قریب تم ہمارے پاس میں آ جاؤ گے۔ تبھی سیدہ زینب امام حسین کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے میرے بھائی، ادھر سے باجوں کی آوازیں آ رہی ہے، ڈھول کی آوازیں آ رہی ہے، معلوم کرو معاملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کو بلایا اور کہا میرے بھائی جا کر کے معلوم کرو یہ ڈھول باجوں کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ حضرت عباس علمبردار جب گئے، آ کر کے امام حسین کو بتایا کہ یزیدیوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے نقارہ بجا دیا ہے، حملہ کر دیا ہے، اسی وجہ سے باجوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے جملہ بتا دینا چاہتا ہوں، محرم میں ڈھول باجے بجانا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں باجے امام حسین نے اور آپ کے ساتھ والوں نے نہیں بجائے تھے، یزید کے لشکر والوں نے باجے بجائے تھے۔ الحمدللہ ہم باجے بجانے والوں میں سے نہیں ہیں، شہداء کی یاد منانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس آئے، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اے امام انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اب امام حسین کا جملہ سن لو، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام شہید اعظم ہے۔ امام حسین نے فرمایا او ابن سعد سے جا کر کے کہہ دو میں حسین نمازوں سے پیار کرتا ہوں، میں حسین روزوں سے پیار کرتا ہوں، میں تلاوتوں سے پیار کرتا ہوں، میں ذکر سے پیار کرتا ہوں، ایک رات کی اور مہلت دے دو تاکہ آج رات میں دل کھول کر کے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، کل کے دن جنگ کی جائے گی۔ حضرت امام حسین کی خبر لے کر کے حضرت عباس علمبردار ابن سعد کے پاس میں گئے۔ امام حسین کہتے ہیں ایک رات عبادت کرنے کی مہلت اور دے دی جائے، کل جنگ کی جائے گی۔ تو ابن سعد کے ساتھ میں جو یزیدی تھے وہ کہنے لگے اے ابن سعد اگر کافر بھی ہم سے مہلت مانگے تو کافر کو بھی مہلت دی جاتی ہے، یہ تو نبی کے نواسے ہیں، ان کو تو مہلت دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کی مہلت مل گئی، حضرت عباس علمبردار آئے، یہاں تک کہ عاشورہ کی رات آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں خیمہ حسینی کے اندر عاشورہ کی رات میں کیا ہوا تھا؟ ادھر امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ زینب نماز پڑھ رہی ہے، شیر بانو نماز پڑھ رہی ہے، حضرت عباس علمبردار نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسینی خیموں میں تمام کے تمام رفقائے امام حسین کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ آئے پیغام شہید اعظم کانفرنس کے اندر آنے والے سنی مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا کربلا کے میدان کے اندر جو واقعات پیش آئے تھے ان واقعات کو سن لینے سے کربلا کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ادا ہوگا۔ اگر کربلا پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو عاشورہ کی رات میں امام حسین کیا کر رہے تھے، مقدس خواتین کیا کر رہی تھی، مقدس رفقا کیا کر رہے تھے۔ آپ کو کربلا کی تاریخ یہ بتائے گی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا۔ اب اگر جو حسینی ہوگا وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، وہ تلاوت کو ترک نہیں کرے گا، وہ ذکر کو ترک نہیں کرے گا۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارا نوجوان امام حسین کے نام کا نعرہ تو خوب لگاتا ہے، سبیلے بھی بناتا ہے، کھچڑا بھی بناتا ہے، ان کے نام کی نیازیں بھی کرواتا ہے۔ بنانا چاہیے، سبیل بھی بنانا چاہیے، شربت بھی بنانا چاہیے، کھچڑا بھی بنانا چاہیے، لیکن کربلا شربت بنانے کا نام نہیں ہے، کربلا کھچڑا بنانے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف محفل سجانے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، کربلا نام ہے امام حسین کے کردار پہ عمل کرنے کا، امام حسین کے کردار پہ عمل کرنے کا۔ آپ کی توجہ ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کا یزید سے کیا جھگڑا تھا؟ کیا زمین کی لڑائی تھی؟ کیا امام حسین کی یزید کے ساتھ میں کوئی کاروبار کی لڑائی تھی؟ کیا کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ لڑائی کیا تھی؟ لڑائی یہی تو تھی، یزید کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بیعت کر لو، امام حسین کیا کہہ رہے تھے؟ تو زانی ہے، شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے، تیری بیعت نہیں کی جائے گی۔ امام حسین نے یزید سے جو جنگ کی، یزید میں کوئی زہر نہیں رکھا ہوا تھا، یزید سے جو جنگ کی وہ اسی لیے کی تاکہ نمازوں کو بچایا جائے، تاکہ شریعت کو بچایا جائے، حق کو بچایا جائے، باطل کی سرکوبی کی جائے۔ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے
رفقا کی جان دی ہے تو شریعت کو بچانے کے لیے دی ہے، فسق و فجور کو ختم کرنے کے لیے دی ہے۔ آئے امام حسین سے محبت کرنے والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر ہم بھی فاسقانہ کام کریں، ہم بھی اگر نمازوں کو ترک کریں، اگر ہم بھی بدکاری کریں، اگر ہم بھی بدنظری کریں، اگر ہم بھی شریعت کے خلاف کام کریں، تو بتاؤ ہم میں اور یزیدیوں کے اندر اس اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے کیا فرق رہ جائے گا؟ آئے کربلا سننے والوں، میں نے قرآن کی آیت ابھی سنائی ہے، میرا رب قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، رب فرماتا ہے ان کے قصوں سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یعنی رب فرماتا ہے جب اللہ والوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں کو سننے کے بعد میں عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہے۔ کوئی 10 سال سے کربلا سن رہا ہے، کوئی 20 سال سے کربلا سن رہا ہے، کوئی 25 سال سے کربلا سن رہا ہے، آج تک آنکھیں نہیں کھلی، آج تک نمازی نہیں بنے، آج تک نیک نہیں بنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے کربلا سنا ہی نہیں ہے۔ اگر کربلا سنا ہوتا ہم نمازی بن جاتے، ہم پرہیزگار بن جاتے، ہم متقی بن جاتے، ہم گناہوں کو ترک کر دیتے۔ آئے کربلا سننے والوں، پیغام شہید اعظم میں آپ کو دیتا ہوں، امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ میں تھے، وہ فرماتے ہیں میرے والد محترم امام حسین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میرے باپ، میرے والد محترم حضرت امام حسین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اے بسوا کلیان کے حسینیوں، مجھ کو آپ بتاؤ، ہم جس امام حسین کی یاد منا رہے وہ تو 1000 نفل ادا کرتے تھے، اور ہم صرف فرض ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بارش کا موسم بن رہا ہے، اچھا ایک بات پہلے مجھے بتاؤ، اگر بارش ہوتی رہے گی تو امام حسین کا ذکر بارش میں بھی سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون سنے گا؟ انشاءاللہ۔ ارے امام حسین نے تلوار کے نیچے سجدہ کر دیا تو ہم بارش کے اندر امام حسین کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ارے یہ تو پانی برس رہا ہے، ہمیں تو آگ کا دریا پار کر کے بھی ان کی محبتوں کا ثبوت دینا چاہیے۔ حضرات مکرم، آج ہم لوگ امام حسین کے کردار پر عمل نہیں کر رہے، ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ آج ظالم قوتوں نے ہمارے نوجوانوں کو گناہوں میں لگا کر امام حسین کے کردار سے دور کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے باضابطہ طور پر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پلاننگ تیار ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا اور بیت المقدس کی فتح کے بعد میں جاسوسوں کو پکڑ کر کے امام صلاح الدین ایوبی کے پاس میں لایا گیا تو انہوں نے کہا تھا اے صلاح الدین ایوبی، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تم بچ گئے، تمہارے سپاہی بچ گئے، لیکن آنے والے کسی مسلمان ماں کی کوکھ سے کوئی ایوبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی زنگی نہیں پیدا ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں کی نسل کے اندر عیاشی کا اور گناہوں کا بیج بو دیا ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو برباد کرنے کے لیے کیسی پلاننگ تیار ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، 1 سال پہلے کی بات ہے، پچھلے سال کے اخبار میں نے پڑھا تھا، انگلینڈ کی سرزمین پر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر لیکچر دے رہا تھا۔ وہ یہودی پروفیسر لیکچر دیتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ آپ پورن انڈسٹری جانتے ہو؟ پورن انڈسٹری کا مطلب ہے گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندی ویب سائٹیں، گندے کپڑے، گندے قسم کی جو ہے وہ کھلونے اور گندے قسم کی کہانیاں، یہ سب پورن انڈسٹری ہے۔ وہ یہودی پروفیسر اپنی کالج کے اندر اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے ہم نے انٹرنیٹ پر گندگیوں کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان جوانوں کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا ان کے لانچ کی ہوئی گندگی کے اندر ہمارا نوجوان برباد نہیں ہو رہا ہے؟ امام حسین کا کردار آپ کو کربلا کے میدان میں معلوم نہیں ہے؟ امام حسین کربلا میں آئے کیوں تھے؟ فسق و فجور کے خلاف آئے تھے، اور گندگی دیکھنا یہ بھی فسق و فجور ہے۔ اے میرے نوجوانوں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، امام حسین نے اپنی جان دے دی فاسق کے خلاف، امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا فاجر کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فسق و فجور ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ
करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने यजीद के खिलाफ उस वक्त झंडा उठाया जब हमको ये लगने लगा कि यजीद के फिस्को फुजूर की वजह से हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाएगी। यानी सहाबी रसूल ने बता दिया, अगर गुनाह ज्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह का अजाब उतरता है। आज हम पर अजाब उतर रहे ना, हमारा किरदार तो देखो। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामा आमाल देख। हमारा हाल क्या हो चुका है, जब रात आधी से ज्यादा गुजर जाती है तो अल्लाह की रहमतें आसमान दुनिया पर तजल्ली करती है। ऐ मेरे बंदे, तुझे रोजी चाहिए रोजी मांग ले, तंदुरुस्ती चाहिए तंदुरुस्ती मांग ले, सेहत चाहिए सेहत मांग ले। जब रात को अल्लाह की रहमतें आवाज देती है तो हमारा नौजवान यूट्यूब पे लगा होता है, इंस्टाग्राम पे लगा होता है, फेसबुक पे लगा होता है, वो गंदगी में लगा होता है। हजरात मुकर्रम, फिर सुबह के वक्त में वो नौजवान उठ के कहता है, हमारे हालात क्यों नहीं अच्छे होते, फिलिस्तीनियों पे जुल्म बंद क्यों नहीं होता। मैं कहता हूं, जब दुआ कबूल होने का वक्त था तो तू गंदगी मोबाइल में देख रहा था और सुबह में उठ करके कहता है हमारे हालात क्यों नहीं अच्छे होते। मैं आपको एक हदीस पाक बताता हूं, अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिन चीजों को मैंने हराम किया है मत देखना, क्योंकि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कीड़े खाने की शुरुआत तेरी आंख से करेंगे। कहां से करेंगे? आंख से करेंगे। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। आओ मैं बंबई के बारे में बताता हूं, यहाँ के बारे में मुझे मालूम नहीं। बंबई के अंदर तरीका यह है कि जब किसी को कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो 2 साल या 3 साल के बाद में उस कब्र को दोबारा खोला जाता है और उसी कब्र के अंदर किसी दूसरे मुर्दे को लिटाया जाता है, क्योंकि वहां पर जगह कम है। इसलिए एक एक कब्र के अंदर कई कई मुर्दों को 2-3 साल के बाद में 2-3 साल के बाद में दफन किया जाता है। आओ मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए गया। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए गया और जैसे ही कब्र तैयार हो गई, एक आदमी ने मेरे कान में आकर के कहा कि आज जिसके जनाजे की नमाज आप पढ़ाने के लिए आए हैं, 2 साल पहले इसकी बहन को इसी कब्र के अंदर रखा गया था। आज उस कब्र को खोला गया है और उसी कब्र के अंदर आज उसके भाई को रखा जाएगा। हजरात मुकर्रम, अपने सीने पे हाथ रख करके आप गौर से सुनना, जब मैंने कब्र में झांक करके देखा तो 2 साल पहले उस भाई की बहन को जिस कब्र में दफन किया था हम लोगों ने, जब मैंने कब्र में झांक करके देखा तो कब्र के अंदर सिर्फ 2 घुटने की हड्डियां थी और एक सर की हड्डी थी और कुछ भी नहीं बच गया था। बताओ, बंदा इतना फख्र करता है, इतना तकब्बुर करता है, अपने मौला को नाराज करता है, लेकिन जब कब्र में जाता है कुछ नहीं बचता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आए आदम के बेटे, जिस चीज को मैंने हराम किया है मत देखना। तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंख ही से खाने की शुरुआत करेंगे। हजरात मुकर्रम, वो कैसा लम्हा होगा, बंदा कभी तसव्वुर तो करे। आज हमारा नौजवान गुनाहों के अंदर इतना मगन है, उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा गुनाह आज जो हो रहे हैं वो मोबाइल के जरिए हो रहे हैं। इमाम हुसैन का पैगाम मैं आपको बताऊं, शहीद आजम का पैगाम मैं बताऊं, इमाम हुसैन को कल 10 तारीख को शहीद होना है। आज की रात में इबादत कर रहे, क्यों इबादत कर रहे? इमाम हुसैन करबला के मैदान से ये दर्स दे रहे हैं कि चाहे मौत का वक्त आ जाए, अल्लाह की इबादत से बंदे को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को भी हमेशा याद रखना। पैगाम शहीद आजम मैं इस रिवायत के अंदर समेट रहा हूँ, आप तवज्जो से सुनेंगे, इस एक रिवायत को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, इंशाल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत अनस कहते 2 दिनों को कभी मत भूलना और 2 रातों को भी कभी मत भूलना। वो 2 दिन कौन से दिन है? फरमाते पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। हजरत मुकर्रम, हजरत मलकुल मौत मेरी भी रूह कब्ज करने आएंगे, आपकी भी रूह कब्ज करने आएंगे। आज हम जलसे में है, कल हम कब्र में होंगे। आज हम घर में है, कल हम कब्र में होंगे। हमारा नौजवान मालूम है क्या समझता है? हजरत मलकुल मौत आएंगे और रूह कब्ज करेंगे और रूह कब्ज करके चले
جائیں گے؟ کہنا بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے اگر 1000 تلواریں ایک ساتھ میں کسی مردے پر چلائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی روح نکلتے وقت میں بندے کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی ہوشیار بندہ مل جائے تو میں پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کے انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹے سرانے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا ابا جان آپ ہی بتا دیں موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے اور اسی ناکے کے برابر جگہ سے میں سانس لے رہا ہوں۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے حضرت ملک الموت اترتے ہیں، آسمان سے ایک سیڑھی اترتی ہے، اسی پر حضرت ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت کے ساتھ میں کچھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ مرنے والے بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، آپ لوگوں نے بکرا دیکھا ہوگا، مرغا دیکھا ہوگا، بکرا اور مرغا جب ذبح کیا جاتا ہے تڑپتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کے وقت میں مرنے والے بندے کو فرشتے باندھ کر نہ رکھے تو بندہ بھی تڑپتا پھرے، اور اتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ اب جب روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں کے ناخن سے روح کھینچی جاتی ہے، کھینچ کر کے جب حلق تک لاتے ہیں، روح جب حلق میں آ جاتی ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، روح جب حلق میں آ جاتی ہے ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم جب تک روح حلق میں نہ آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرات مکرم اس سے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جب روح حلق میں آ گئی اس کے بعد میں توبہ کا دروازہ پھر نہیں کھولا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا بندہ کبھی اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اگر مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اگر مرنے والے کے ناک کے نتنے پھیل جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ کیونکہ جب بندے کی روح حلق میں آ جاتی ہے تو دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آخرت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو بندہ جب دیکھتا ہے اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے اسے شرم آ جاتی ہے، شرم کی وجہ سے رونے لگتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، نتنے پھیلنے لگ جاتے ہیں، اور اگر مرتے وقت میں چہرے کا رنگ اڑ جائے، اگر منہ سے جھاگ نکلنے لگے، اگر گلے سے اونٹ کی طرح آوازیں آنے لگے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ مرنے والا بندہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو جہنم کے اندر ٹھکانہ تیار کر کے رکھا گیا ہے تو منہ سے جھاگ بھی نکلتے ہیں، گلے سے آوازیں بھی آنے لگتی ہے اور بندے کے چہرے کا رنگ بھی کالا پڑ جاتا ہے۔ تو جب تک روح کو پاؤں کی طرف سے کھینچ کر کے حلق تک نہ لائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور روح جب حلق میں آ گئی توبہ کا دروازہ پھر بند ہو گیا، پھر توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ ایک بار ایک جنازے کی نماز ہوئی، جنازے کی نماز ہو گئی، امام صاحب نے سارے نوجوانوں سے کہا سب لوگ رک جاؤ تم سے ایک کام ہے، سارے نوجوان رک گئے۔ امام صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ، ابھی جس کے جنازے کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی ہے اگر یہ زندہ ہو کر کے دوبارہ دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ ایک نوجوان نے کہا بہت نماز پڑھے گا، دوسرے نے کہا بہت روزہ رکھے گا، تیسرے نے کہا بہت صدقہ کرے گا، چوتھے نے کہا بہت تلاوت کرے گا۔ امام صاحب نے کہا سنو، جو مر کر کے قبر میں چلا گیا ہے قدرت کا یہ دستور ہے اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن تم لوگ اپنے گھر پہ پلٹ کر کے جاؤ گے، جو کام تم کہہ رہے ہو یہ نہیں کر سکتا تم کر سکتے ہو، ہاں جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور تمہاری روح حلق میں آ جائے گی تو اس کے بعد میں تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرات مکرم جب تک روح حلق میں نہ آئے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو، لیکن جب روح حلق میں آ گئی تو پھر اللہ کو راضی بندہ نہیں کر پائے گا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں روح حلق میں آنے تک اپنے مولا کی تسبیح بیان کی ہے اور تلوار کے نیچے سجدہ کر کے بتا دیا ہے اگر تم کربلا سنتے ہو اور کربلا کی یادیں مناتے ہو تو کربلا کے اندر تلوار کے نیچے میرے سجدے کو یاد رکھنا، میں نے آخری وقت تک اپنے مولا کی پاکی بیان کی ہے، اگر تم حسینی ہو تو آخری دم تک اپنے مولا کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ ایک بار بغداد شریف کے بازار کے اندر حضرت بیلول دانا مجذوب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، ایک من چلا کے پوچھتا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کہا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا صلح نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو راضی ہوتا لیکن بندہ نہیں راضی ہوتا، اللہ تو کہتا 100 سال کا گنہگار ایک بار میری بارگاہ میں آ کے کہتے مولا میں نے 100 سال تک تجھے ناراض کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف فرما
बना देता है। अल्लाह तो राजी होता है, बंदा नहीं राजी होता। बंदा तकरीर सुनता है फिर भी नहीं सुधरता है, बंदा कुरान पढ़ता तब भी नहीं सुधरता है, बंदे को नसीहत की जाए तब भी नहीं सुधरता है। कहो नमाज पढ़ो, हजरत कल से शुरू करूंगा। कहा तुम रोजा रखो, अगले साल से रखूंगा। हजरत बहलोल दाना कहते हैं मैं अल्लाह और बंदों में सुलह करवा रहा था, अल्लाह तो राजी होता है लेकिन बंदा नहीं राजी होता। दूसरे दिन हजरत बहलोल दाना बगदाद के कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, रो रहे थे। वही आदमी आके पूछता बाबा जी आज क्या कर रहे हो? का अल्लाह और बंदों में सुलह करवा रहा हूँ। का सुलह हो गई? का सुलह नहीं हुई। का क्यों नहीं हुई? आज क्या हो गया है? का आज बंदा राजी हो रहा लेकिन अल्लाह नहीं राजी होता है। जब तक दुनिया में हो बंदा नहीं राजी होता, लेकिन मरने के बाद बंदा कहता है अल्लाह मैं मान गया, रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, लअल्ली आमनु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ताकि दुनिया में जाकर के मैं नेक काम करूं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मरने के बाद बंदा ये बात कहेगा लेकिन उससे कहा जाएगा अब मोहलत खत्म हो गई है। हजरत बहलोल दाना कहते आज अल्लाह नहीं राजी होता, बंदा राजी होने के लिए तैयार है। आए बसवा कल्याण के अंदर इमाम हुसैन का नाम सुनकर उनका पैगाम लेने के लिए आने वाले अपने दिल के अंदर ये पैगाम लेकर के जाओ, पता नहीं आज रात ही में रूह हलक में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आज इस महफिल के अंदर पुख्ता इरादा कर लो, आज से हम लोग पक्के हुसैनी बन जाएंगे, पक्के नमाजी बन जाएंगे, पक्के इबादत गुजार बन जाएंगे। क्योंकि जब रूह हलक में आ जाएगी फिर कहोगे हम हुसैनी बनना चाहते, फिर हुसैनी नहीं बनने दिया जाएगा, फिर तो वो बड़ा सख्त अदाब होगा। हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना। पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। पहला दिन आप लोग समझ गए? पहला दिन समझ गए? ये दिन मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा। उसके बाद में हजरत अनस कहते हैं दूसरे दिन को भी कभी मत भूलना। दूसरा दिन वो दिन है जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। लोग क्या समझते मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, सारी जिंदगी का हिसाब होगा और फिर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए जन्नत में चले जाएंगे। बोलना बहुत आसान है, ये कितना मुश्किल काम है मैं आपको बताऊं। हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं क़यामत के मैदान में बंदा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो सारी जिंदगी का हिसाब एक साथ में नहीं लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सारी जिंदगी को पहले सालों में बांटा जाएगा, सालों को महीनों में बांटा जाएगा, महीनों को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को दिनों में बांटा जाएगा और दिनों को फिर घंटों में बांटा जाएगा और घंटों को मिनटों में बांटा जाएगा और मिनटों को सांस में बांटा जाएगा। और फिर हर सांस के बारे में कहा जाएगा बंदे बता जब तूने सांस अंदर लिया तो क्या किया, जब सांस को बाहर किया तो क्या किया, फिर सांस अंदर गया तो तूने क्या किया, जब सांस बाहर आया तो तूने क्या किया। ये जितने लोग बैठे हुए एक भी बंदा मुझे बताए क्या कोई ऐसा बंदा है पूरे मजमा में जो अल्लाह की बारगाह में 5 मिनट का हिसाब दे सके? क्या अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे अल्लाह जब मैंने सांस अंदर लिया तो मोबाइल पे मैच देख रहा था, जब सांस बाहर आया तो गाना सुन रहा था, जब मैंने सांस अंदर लिया तो मैं यूट्यूब के ऊपर में गंदी चीजें देख रहा था? क्या अल्लाह की बारगाह में यही जवाब दोगे? लोग समझते बहुत आसान काम है। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को कभी मत भूलना जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। हजरत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक दोस्त का इंतकाल हो गया, ख्वाब में बहुत दिनों के बाद में देखा, पूछा बताओ अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशी कैसे हुई? उन्होंने कहा अल्लाह की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई तो रब ने कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, मैंने कहा किया। कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, कहा मैंने किया। कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, कहा मैंने किया। मेरे सारे गुनाह गिना दिए गए। मैं हाँ हाँ कहता रहा। आखिर में रब ने फरमाया बूढ़े तूने ये गुनाह किया, मुझे शर्म आ गई, मुझे शर्म आ गई, मैं हाँ नहीं कह सका। 3 साल तक अल्लाह की बारगाह में मुझे खड़े रहना पड़ा, मेरे चेहरे का गोश्त गल करके जमीन पे गिर गया। 3 साल के बाद में अल्लाह को मुझ पर रहम आया, अल्लाह ने मुझे माफ फरमा दिया। हजरत अबू बकर कतानी कहते इतना कौन सा बड़ा तूने गुनाह किया 3 साल तक तू हाँ भी नहीं कह सका? कहने लगे कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा था बूढ़े तूने एक बार एक खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था? मैं हाँ नहीं कह सका, मुझे शर्म आ गई और 3 साल तक मैं खड़े रहा। ये मजमे में लोग बैठे हुए अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं हम अपने तन्हाइयों में क्या क्या देखते हैं। अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे रब फरमाएगा आए मेरे बंदे तू जब तन्हाई में मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में औरतों की तस्वीरें देख रहा था,
کیا تو گندگی دیکھ رہا تھا؟ کیا منہ کے اندر طاقت ہے؟ ہاں کہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر؟ 5 منٹ کا حساب بندہ نہیں دے پاتا اللہ کی بارگاہ میں، ساری زندگی کا حساب بندہ کیسے دے پائے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں اس دن کو کبھی مت بھولنا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کیسے ہوتی ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے، میں ورنہ بہت ساری روایتیں بتاتا، ایک روایت اور بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، پوچھا تیرے پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں قلی تھا، لوگوں کا سامان سر پہ رکھتا تھا، گھر میں پہنچاتا تھا، ایک بار ایک آدمی نے لکڑیوں کا گٹر دیا، میں سر پہ رکھ کر کے گھر پہ پہنچانے جا رہا تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، میں نے لکڑیوں میں سے ایک تنکا توڑ لیا اور تنکا توڑ کر کے اپنے دانت کا خلال کر لیا، آج مجھے مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، روزانہ مجھ سے یہی پوچھا جاتا بتا تو نے بغیر پوچھے تنکا کیوں توڑا تھا تو نے؟ ایک تنکے کا حساب اتنا سخت ہے تو موبائل میں جو گندگی دیکھتے ہو اس کا حساب کتنا سخت ہوگا؟ پھر کہتے ہیں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حسینی ہیں۔ حسینیوں کا کردار میں آپ کو بتاؤں، کربلا والوں کا میں کردار بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، کربلا والوں نے کبھی اپنا سر کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولا، مقدس خواتین، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں جب کوفہ سے دمشق کی طرف ان مقدس قیدیوں کو لے جایا جانے لگا تو وہاں پر ایک صحابی حضرت سہل بن سعد تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون، ان خاتون پہ نظر پڑی، حضرت سہل بن سعد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو خاتون نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں سکینہ ہوں، امام حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ امام حسین کا سر نیزے پر ہے۔ تو حضرت سکینہ نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو ایک کام کر دو، یہ شہداء کے جو سر ہے ہمارے قریب میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی نظر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، کچھ اگر کر سکتے ہو تو ان شہیدوں کے سروں کو آگے کرا دو تاکہ غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے۔ یہ ہے کربلا والے، قیدی ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مظلوم ہیں، لیکن اپنی حیا کا خیال رکھ رہے۔ آج ہمارا حال دیکھیں، میں ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، اگر اس حدیث کو یاد کر لو گے تو کبھی تنہائی کے اندر موبائل کھولتے وقت تمہارے ہاتھ کانپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا، کوئی نیکی نہیں کام آئے گی۔ حضرت صوبان نے کہا یا رسول اللہ آپ وضاحت فرما دیں آخر ایسا کیوں ہوگا، ان کی نیکیاں کیوں برباد ہو جائیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں میں بھی عبادت کرتے تھے اور دن میں بھی عبادت کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے اکیلے ہوتے تھے تو اکیلے میں گناہ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ ان کی پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، تلاوت بھی کرتے، لیکن اگر اکیلے میں موبائل میں گندگی دیکھتے قیامت کے میدان میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جاؤ گے، اللہ ساری نیکیوں کو ریت کے ذرے کی طرح اڑا دے گا۔ حضرات مکرم آج وقت ہے، آج اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پیشی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہ سمجھو یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اچھا کچھ نوجوان مجھ سے آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہم لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں ہم بچ نہیں پاتے، بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے بچے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن جب باہر جاتا ہوں غیر پہ نظر پڑتی ہے تو پھر میں گناہ میں لگ جاتا ہوں، میں کیا کروں، میری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا ایک بات بتاؤ، تم گناہ سے پرہیز نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا جب تم کو گناہ کرنا ہو تو اللہ کی روزی مت کھایا کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کی روزی نہیں کھاؤں گا تو کیا کھاؤں گا؟ کہا اچھا تم اللہ کی روزی کھانا ہی چاہتے ہو اور اگر تمہیں گناہ تم سے نہیں چھوٹتا تو ایک کام کرو، جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جایا کرو۔ کہا ساری زمین تو اللہ کی، میں کہاں نکل کر کے جاؤں؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو، جب تم کو گناہ کرنا ہو تو اللہ سے چھپ کر کے گناہ کیا کرو۔ کہا اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ کہا اچھا جب تم کو گناہ کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے تو ایک کام کرو، جب تمہاری موت کا وقت آئے، حضرت ملک الموت آئے تو حضرت ملک الموت کو کہنا میرے گناہ زیادہ ہے ابھی میری روح مت قبض کرو۔ کہا ان کو کون روک سکتا ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، وہ آ جاتے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ کہا اچھا جب قبر میں
جاؤ, मुनकर नकीर आए तो उनको कहना मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता. कहा ये भी नहीं कर सकता. कहा क़यामत के मैदान में रब फरमाए जहन्नम में चले जाओ. कहा तुम कहना मैं नहीं जाता. कहा अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कौन कर सकता है? इब्राहिम बिन अदम ने कहा सुनो, तुम कहते हो मैं अपनी आंखों को नहीं बचा पाता, गुनाह से नहीं बच पाता, तुम अल्लाह की रोजी नहीं छोड़ सकते, अल्लाह के मुल्क से नहीं निकल सकते, अल्लाह से छुप नहीं सकते, मलकुल मौत को रोक नहीं सकते, मुनकर नकीर को हटा नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म से तुम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके जहन्नम से अपने आप को बचा नहीं सकते, तो किस मुंह से कहते हो मुझसे गुनाह नहीं छूटता? तुम किस मुंह से कहते हो? वो नौजवान कहने लगा हजरत बात मेरी समझ में आ गई, बात मेरे समझ में आ गई, आज के बाद में कभी गुनाह नहीं करूंगा. अच्छा, नौजवान कहते हैं कि हम नेक बनना चाहते हैं लेकिन नेक बन ही नहीं पाते. मैंने अभी पिछले दिनों एक तकरीर की है, उस तकरीर का नाम ही है नेक कैसे बने. यूट्यूब पर आकर के आप सुन लें, उससे आपको नेक बनने का एक तरीका इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा. मैं मुख्तसरन बताता हूं. मैंने 20 साल तक गौर किया, मैंने 20 साल तक इस मसले पर गौर किया कि हम तकरीर करते हैं, लोगों पर असर नहीं होता, हम नसीहत करते हैं, लोग कल कल करते रह जाते हैं, हम समझाते हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते. आखिर नेक बनने का तरीका क्या है? मैंने 20 साल तक गौर किया तो मुझको जो समझ में आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं. 20 साल तक गौर करने के बाद में मैं ये समझा हूं कि नेक कोई तकरीर से नहीं बनता है, नेक कोई जलसे से नहीं बनता. जलसे से 2 बंदे सुधरेंगे, 4 सुधरेंगे, लेकिन अगर इनकलाब लाना है, नेक बनना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है तफक्कुर. तफक्कुर तफक्कुर यानी सोचना, गौर करना. मैं दुनिया में क्यों आया हूं, अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है, और ये बात मालूम है मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं. मैंने अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ा, जितने अल्लाह के वली मैंने देखा उनमें से बहुत सारे वली नेक बने, तो गौर और फिक्र के जरिए नेक बने. आओ मैं आपको बताता हूं. हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरबार में बैठे हुए हैं. एक आदमी आता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है. हजरत इब्राहिम बिन अदम बलख के बादशाह है. कहते क्या चाहिए तेरे को? वो कहने लगा कि मैं मुसाफिर आदमी हूं, रुकने के लिए जगह तलाश कर रहा हूं. क्या तेरा दिमाग खराब है? ये मुसाफिर खाना है, ये तो बादशाह का महल है. मुसाफिर कहने लगा एक बात बताओ, आपसे पहले कौन रहता था? का मेरा बाप रहता था. का उससे पहले? का मेरा दादा. का आपके बाद कौन रहेगा? का मेरा बेटा रहेगा. का उनके बाद में कौन रहेगा? का मेरा पोता रहेगा. कहा है बादशाह, मुसाफिर खाना उसी को तो कहते हैं, एक जाए तो दूसरा आए, दूसरा जाए तो तीसरा आए, तीसरा जाए तो चौथा आए. इब्राहिम बिन अदम के दिल पर चोट पड़ गई, चोट पड़ गई. उठ करके गए और जा करके रात को जब बिस्तर पे सोए हैं तो रात भर गौर कर रहे, मैं मुसाफिर खाने में हूं, मैं मुसाफिर खाने में हूं. तभी देखा कि छत पर खटपट की आवाज आ रही है. सिपाहियों से का पकड़ करके लेके आओ. सिपाही पकड़ करके लाए. का छत पे क्या कर रहे थे? का मेरा ऊंट गुम हो गया था, छत पे तलाश कर रहा था. इब्राहिम बिन अदम बलख के बादशाह ने कहा बादशाहों के महल की छत पर ऊंट नहीं मिला करते. तो मुसाफिर ने कहा बादशाह सुन लो, जब बादशाह के महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते तो इन नरम नरम बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिला करता है. हजरत इब्राहिम बिन अदम के दिल पे चोट पड़ी, तकरीर नहीं सुनी, बस एक लम्हा गौर किया. बादशाही लिबास उतारा, फकीर बन करके बादशाही को ठोकर मारी, अल्लाह की राह में निकल गए. बलख से निकले हैं, अभी मरो नहीं पहुंचे थे, रास्ते ही में अल्लाह ने उनको अपना वली बना लिया है. और जब पहुंचे पुल के पास में, मरो के पास में, एक आदमी पुल से नीचे गिर रहा था. इशारा किया हवा में रुक जा, वो हवा ही में रुक जाता है. तो बंदा जब सोचता है, जब गौर करता है, तब सुधरता है. जब तक नहीं सोचोगे ना, मैं कहता हूं 1000 तकरीर सुन लो कुछ नहीं होगा, लाख तकरीर सुन लो कुछ नहीं होगा. अगर कुछ होगा तो बाहर से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अंदर से होगा, जो होगा वो अंदर से होगा. मेरी तकरीर सुनने के बाद जाकर के गौर करना, जब गौर करोगे तो जिंदगी बदलेगी. एक हबशी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए. कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, अगर मैं तौबा करूं अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा. मेरे आका ने फरमाया अगर तुम तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा. हबशी ने एक सवाल और किया कि या रसूल अल्लाह एक बात और बताएं, क्या जब मैंने गुनाह किया तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाह को देख लिया, मेरे गुनाह को देख लिया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ, जब तुमने गुनाह किया तो अल्लाह ने तेरे गुनाह को देख लिया. उस हबशी ने जब सुना तो रोंगटे खड़े हो गए, जमीन पे गिरा और इंतकाल कर गया. क्यों इंतकाल कर गया? कि अल्लाह तौबा तो कबूल कर लेगा, लेकिन मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, मैं अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा. ये बंदा जब सोचता है तब बदलता है. बनी इसराइल का एक आबिद था, उसने 20 साल तक नेक काम किए, शैतान ने बहका दिया. 20 साल के बाद में गुनाह में लग गया, 20 साल तक गुनाह करता रहा. एक बार वो आईने के सामने जाकर के खड़ा हुआ, दाढ़ी पे नजर पड़ी तो देखा कि दाढ़ी के अंदर सफेद बाल है. वो कांप गया. आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, उस जमाने में अगर किसी के सफेद बाल
روتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ بڑھاپا آ رہا ہے، اب موت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل کے عابد نے کہ سفید بال آیا، اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا میں نے گناہ کیے، اگر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ غیب سے آواز آتی ہے تو نے نیک کام کیے، ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا، اور جب تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی، آج بھی تو اگر میری بارگاہ میں آئے گا میں تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لوں گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ اگر 20 سال کا گنہگار ایک بار کہہ دے مولا معاف کر دے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بتاؤ داڑھی کا ایک بال دیکھ کر بندہ سدھر سکتا ہے، داڑھی کا ایک بال دیکھ کر سدھر سکتا ہے، اور اگر غور نہیں کرے گا تو 1000 تقریریں سن لے اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا، پہلا دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے، اور دوسرا دن وہ دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی۔ حضرات مکرم آج میں نوجوانوں کا جو معاملہ دیکھ رہا ہوں نا، کربلا والوں کی یاد بنا رہے، اور سب سنتے ہر سال سنتے امام حسین نے تلوار کے نیچے سجدہ کیا۔ ارے امام حسین نے تلوار کے نیچے سجدہ کیا تو تم مسجد کے اندر اے سی کے اندر نرم نرم قالین پہ آ کے سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کل قیامت کے دن امام حسین کی بارگاہ میں جاؤ گے تو منہ دکھا پاؤ گے؟ آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ کوئی غلط کام کر لے، مثال کے طور پر چوری کر لے، اور دوسرے دن جج کے سامنے تمہیں لے جایا جانا ہے تو کیا تم رات بھر کانپو گے نہیں؟ جج کو جا کر کے میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو ساری زندگی وہ کام کیے جو امام حسین کو پسند نہیں ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین کو جا کر کے کیا چہرہ دکھا پائیں گے؟ میرے امام کہیں گے میں نے تو تلوار کے نیچے بھی سجدہ کیا، تو مسجد میں بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے۔ حضرات مکرم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا میں آنکھوں کا علاج کروں گا، کچھ نمازیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ساری زندگی اندھا رہنا گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت مکرم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گزر رہے تھے ایک قبر کے پاس سے، اچانک نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر سواری پہ سوار ہوئے، آگے چلے گئے۔ غلام نے کہا حضور بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ جا رہے تھے نیچے اترے 2 رکعت نماز پڑھی آگے چلے گئے، کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جب میں یہاں سے جا رہا تھا میں نے قبر کو دیکھا تو مجھے یاد آیا بندہ مرنے کے بعد میں قبر میں تمنا کرتا کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو میں نے اپنے دل میں سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا، اللہ نے مجھے تو موقع عطا فرمایا، میں تو موقع کا فائدہ اٹھاؤں، تو میں نیچے اترا، میں نے 2 رکعت نماز ادا فرما لی ہے۔ حضرات مکرم یہ ہوتا ہے حسینیوں کا کردار، یہ ہوتا ہے امام حسین کے چاہنے والوں کا کردار۔ بتاؤ کون کون 5 وقت کی نماز ادا کرے گا؟ کون کون پڑھے گا 5 وقت کی نماز؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب لوگ پابندی کریں گے۔ اگر آپ لوگ نمازی بن گئے نا تو جنہوں نے جلسہ کرایا ان کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نعرے لگنا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے، جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ گنہگار آئے تو نیک بن کر کے جائے، اور نیک آئے تو پہلے سے بھی زیادہ نیک بن کر کے جائے، تب جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اگر اس حدیث کو آپ نے یاد کر لیا، میں کہتا ہوں اس حدیث کو اگر آپ نے یاد کر لیا نا کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈر لگے گا۔ حدیث غور سے سن لیں، اور یہ آج کے پیغام شہید آدم کانفرنس میں یہ حدیث آپ کے لیے پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے نا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہمارے اعمال پیش کر رہے ہوں گے، فلاں بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور پھر جمعرات کو پھر ہمارے اعمال پیش ہوں گے، بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ایک بار رات کا وقت تھا، رات کے وقت کے اندر ایک بیٹے کو نیند نہیں آ رہی تھی، باپ اٹھ گیا، باپ نے کہا بیٹا تو سو کیوں نہیں رہا؟ بیٹے نے کہا ابا جان کل جمعرات کا دن ہے، پورے ہفتے تک سبق جو استاد نے پڑھایا کل جمعرات کو پورے ہفتے کا سبق سنانا، مجھے سبق یاد نہیں ہے، استاد کی مار کا ڈر لگ رہا ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ باپ رونے لگا، بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رونے لگ گئے؟ باپ کہتا بیٹا تجھے ہفتے
ہفتے بھر کا سبق یاد نہیں، استاد کی مار کے ڈر سے تجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور مجھے 70 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر کے میں رونے لگ گیا ہوں۔ تو پیر کو اللہ کی بارگاہ میں، جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال جاتے ہیں۔ اب آگے کی بات سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن بندوں کے اعمال والدین کے سامنے اور نبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی جمعہ آئے گا نا، جمعہ کے دن فرشتے جائیں گے کہ حضور کرناٹک کے علاقے میں بسوا کلیان کے فلاں محلے کے اندر فلاں کا لڑکا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس ہفتے کے اندر اس نے اتنے گانے سنے ہیں، اس ہفتے کے اندر اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اس ہفتے کے اندر اس نے اتنی بد نظری کی ہے، اس ہفتے کے اندر اس نے اتنی چغل خوریاں کی ہے، اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جب جمعہ کے دن حضور کی بارگاہ میں اعمال جاتے ہوں گے، اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کتنی تکلیف، میں بتاؤں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان پہ تشریف لے گئے، تو مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا اور حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے۔ میرے آقا دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، تو پردہ اور کنگن میرے آقا کو پسند نہیں آئے، میرے آقا واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا، حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت ابو رافع گئے اور روتا ہوا دیکھا تو میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہتے یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کے گھر پہ گئے تھے، واپس کیوں چلے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے پردہ دیکھا اور کنگن دیکھے تو میں واپس چلا آیا۔ حضرت فاطمہ کو جا کر کے بتایا، حضرت فاطمہ نے کنگن نکالے، پردہ اتارا، میرے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیچا، 2.5 درہم ملے، ان کو صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتاؤ، حضرت فاطمہ جیسی نیک خاتون جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا مدینے سے باہر جاتے، حضرت فاطمہ سے مل کر کے جاتے، مدینے میں آتے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، حضرت فاطمہ آتی میرے آقا اٹھ کر استقبال کرتے، میرے آقا جاتے حضرت فاطمہ اٹھ کر استقبال کرتی۔ اتنی پیاری بیٹی نے اگر ایک پردہ لٹکا لیا، ایک چاندی کا کنگن پہن لیا، میرے آقا ناراض ہو کر کے چلے گئے، تو جمعہ کے دن جب ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے، حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول سے ہمیں شرم نہیں آتی؟ حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جمعہ کو جائیں گے۔ اے بسوا کلیان کے خوش عقیدہ مسلمانوں، حسین کے نانا کا پیغام یہ سن لو، آنے والے جمعہ کے دن حسین کے نانا کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال جائیں گے تو آج یہ وعدہ کر لو، آنے والے جمعہ کو حضور کی بارگاہ میں ہم کوئی غلط عمل نہیں پیش کریں گے، ہم اپنی نیکیوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیں گے۔ آپ تو میں بتاؤں حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں اذان پڑھنے کا حکم دوں، اس کے بعد میں کسی کو اقامت پڑھنے کا حکم دوں، اس کے بعد میں نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ بتاؤ کتنا تعجب کی بات ہے، جو نماز کے لیے نہ آئے میرے آقا فرماتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اور جمعہ کے دن حضور کی بارگاہ میں فرشتے جا کے کہتے ہیں حضور آپ کی امتی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے اس ہفتے کے اندر، آپ کی امتی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرات مکرم ایک بات اور میں بتاؤں، ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کسرا کے 2 قاصد آئے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، کہا تم نے داڑھی کیوں منڈائی؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے داڑھی منڈانے کا حکم دیا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں کافر آ جائے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، میرے آقا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ آپ تو سنی مسلمان ہو نا، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو نا، امام حسین کا پیغام آپ کو معلوم ہو نا، کربلا کے میدان میں امام حسین جب شہید کیے گئے ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، علی اکبر کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت قاسم کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت عباس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اور جب کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے نا میرے آقا ناراض ہوتے ہیں۔ اب جمعہ کے دن جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے جا کے کہے کہ حضور بسوا کلیان کا آپ کا امتی ہے، اس ہفتے میں اس نے داڑھی منڈائی ہے، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟
क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं होगी? आज वादा कर लो, पैगाम करबला यही है कि अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। पता कौन कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा? कौन कौन सजाएगा? अरे आका को जाके चेहरा दिखाना है कब्र के अंदर। आप लोगों को नहीं मालूम, जब हम कब्र में जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा मर रब्बो का मा दीनो का, और फिर तीसरा सवाल होगा आका तशरीफ लाएंगे, इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे? आला हजरत ने कहा था ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। कब्र में ये कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। अगर अंधेरी कब्र में आका आए और कब्र के अंदर उजाला हुआ लेकिन चेहरे पे दाढ़ी न हुई, आका नाराज होकर के चले गए, तो बताओ हमारी कब्र में उजाला कहां से आएगा? उजाला कहां से आएगा? आज मेरा एक नौजवान मेरे पास में आया, बच्चा स्कूल स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था। वो आकर के कहने लगा हजरत मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ। मेरे बाप ने कहा अगर दाढ़ी रखोगे तो घर से मैं निकाल दूंगा। ये हालात। कहते इमाम हुसैन का हम तो नारा लगाते इमाम हुसैन के चाहने वाले, क्या इमाम हुसैन का यही किरदार है? फिर कहते हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है, हमारा आफतें आ रही है, हमको लूटा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है। जब हमने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की ना, तब जाकर के हम पर आफतें आई है। मैं रिवायत बताऊं, इमाम बैकी कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौम आई और आकर के कहने लगी हमको पता कैसे चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है कि अल्लाह हमसे नाराज है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मेरी कौम पूछ रही है तो राजी हो या नाराज हो, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो रब ने फरमाया मूसा इनसे कह दो जब मैं किसी कौम से राजी होता हूँ तो अच्छा बादशाह अता कर देता हूँ और नाराज होता हूँ तो बुरा बादशाह दे देता हूँ। आप बताएं अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है? हमारे पर हुकूमत कर रहे अच्छे लोग कर रहे हैं कि बुरे लोग हुकूमत कर रहे हैं? अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है? हमने मौला को नाराज किया है, हमने नाराज किया है। एक मौके पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा होगा? मेरे आका ने फरमाया इससे भी ज्यादा होगा। कहा क्या होगा? कहा क्या हाल होगा तुम्हारा जब तुम बुराई का हुक्म दोगे और नेकी से रोकते हुए नजर आओगे। बच्चे से कहा जा रहा दाढ़ी मत रखो। मुझे याद आता है एक कॉलेज के अंदर एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो कॉलेज के प्रोफेसर ने उसको कॉलेज से निकाल दिया। उसने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, वकील गया जज के सामने जाकर खड़ा हो गया और दलील देने लगा कि यहाँ पर मजहब की आजादी है तो दाढ़ी रखने की आजादी होना चाहिए, दाढ़ी रखना इस्लाम में जरूरी है। ये दलील कुरान की दलील, हदीस की दलील, बहुत सारी दलीलें दी। जज ने सारी दलीलें सुन ली, आखिर के अंदर कलम उठाया और फैसला सुनाया अरे वकील मैंने तेरी दलीलें सुनी, मेरा फैसला ये है कि इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि अगर इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी होता तो आए वकील तू भी मुसलमान है, तेरे चेहरे पर भी दाढ़ी होती, तेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। हम दलीलें देकर लोगों को समझा रहे, हमारा किरदार जब तक सही नहीं होगा हम नहीं समझा पाएंगे। आज हम वक्त बचाना चाह रहे, आज हम इस्लाम के कानून बचाना चाह रहे, जब खुद ही हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो मस्जिद कैसे बचाएंगे, वक्त कैसे बचाएंगे? जब हमारा किरदार सही होगा तब जाकर के हमारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा होगा। अभी ईद मिलादुन नबी का मौसम आएगा ना, नौजवान मालूम है क्या करेंगे? नौजवान एक झंडा हाथ में लेंगे और अल्लाह के रसूल की नालेन का नक्शा या दिल पे लगाएंगे और या रसूल अल्लाह लब्बैक का नारा लगाते हुए निकलेंगे। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, नारा भी लगाओ, नालेन का नक्शा भी लगाओ, लेकिन मैं नौजवान से पूछता हूँ नौजवान बता तूने अपने दिल पे नालेन का नक्शा क्यों लगाया है? नौजवान कहता है हुजूर ने जिस नालेन को अपने कदमों में पहना था उसका नक्शा मिल जाए तो दिल पे लगाने में मजा आता है, अल्लाह के रसूल को खुश करता हूँ। मैं कहता हूँ जो नालेन मेरे आका ने कदमों में पहन ली अगर उसका नक्शा मिल जाए तो दिल पे लगाते हो, और जो दाढ़ी मेरे आका ने अपने चेहरे पे सजा ली उसको काट करके गंदी नाली में बहा देते हो। अफसोस की बात नहीं है। फिर कहते हैं हम लोग इमाम हुसैन के करबला का पैगाम लेने के लिए आए। पैगाम करबला यही है, इमाम हुसैन ने कहा जब मैं शहीद हुआ तो मेरा चेहरा तुमने तारीफ में पढ़ा होगा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी थी, अगर तुम हुसैनी हो तो तुम्हारे चेहरे पे भी दाढ़ी होना चाहिए। कौन कौन चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा? वादा करे कौन कौन हुसैनी है चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे? इंशाअल्लाह अगर आपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली ना, ये जिन्होंने जलसा किया है ना उनकी मेहनत वसूल हो जाएगी, उनकी मेहनत कामयाब हो जाएगी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा गया हुजूर दाढ़ी मुंडाने का क्या गुनाह है? फरमाया मस्जिद को घिरा देना और दाढ़ी को मुंडा देना दोनों बराबर है।
آپ کہیں گے کیسے؟ حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے یہاں پہ مسلمان ہے، جہاں پہ مسجد نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسجد یہ اسلام کی نشانی ہے، ایسے ہی چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، اور داڑھی نہ ہو تو اسلام کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جس طرح اگر کوئی مسجد علاقے میں نہ ہو تو اسلام کی نشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اگر چہرے پہ کوئی داڑھی منڈا دے تو مسلمان کی نشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد کو گرانا اور چہرے سے داڑھی منڈانا دونوں برابر ہے۔ آج مسجد پہ کوئی حملہ کرے تو ہم شور مچاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنت کو چہرے سے موڑ کے گندی نالی میں باندھے اور ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، جملہ بڑا تھوڑا کڑوا ہے لیکن سچا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، کیا کیا بتا رہا ہوں، لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور ادھر میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میری بہن رات میں سوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ مکان گر گیا ہے اور گھر میں سب مر گئے، تو پھر وہ رات بس سے اٹھی ہے تب سے رو رہی ہے، دماغ کی دوا دے دی، انجیکشن لگا دیا، اس کا صدمہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے پاس فون آتے حضرت آج رات کو میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، کوئی کہتا رات کو خواب کے اندر میں نے آگ دیکھی ہے۔ اے بسوا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، سوچو، میں اسی لیے کہتا ہوں تقریر کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر مکان رات کو خواب میں گر جائے تو ڈر جاتے ہو، اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو ڈر جاتے ہو، خواب میں آگ نظر آئے تو ڈر جاتے ہو، خواب میں کوئی گلا کاٹ دے تو ڈر جاتے ہو، لیکن خواب ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ فرمایا نماز ترک کرو گے تو یہ ہوگا، جہنم کا یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ خواب سے ڈر جاتے ہو، اللہ کے حکم تو نہیں ڈرتے ہو؟ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے، سپنا دیکھ کے ڈر جاتے ہو، اور اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا، حق فرمایا، اس کے باوجود بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی پولیس والا دھمکی دے تو ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم سن کر کے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ اگر ہم راستے میں نکل جائے اور سگنل لگا ہو، ہم سگنل نہیں توڑتے، ٹریفک پولیس والا پکڑ لے گا، لیکن اللہ نے جگہ جگہ ہمیں فرمایا یہ مت کرو، یہ مت کرو، ہمیں اللہ کا ڈر بھی نہیں لگتا، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ حضرات مکرم، آج موقع ہے پیغام شہید اعظم کانفرنس کے اندر اپنی زندگی کو بدلنے کا، مزاج پیدا کر لو۔ میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 400 علماء کرام کی بارگاہ میں گیا، ان سے میں نے 4000 حدیثوں کا علم حاصل کیا، ان 4000 حدیثوں میں سے میں نے ایک حدیث کو لے لیا، اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو اپنے دماغ میں تازہ کرنا، انشاءاللہ زندگی بدلے گی۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 400 علماء نے 400 حدیثیں بتائی، ان 4000 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو۔ مجھے آپ بتائیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، کم لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر کے جائیں گے۔ بتاؤ 70 سال کی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، دن بھر ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے 70 سال کے فیوچر کے لیے، رات دن محنت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے میں بتاؤں، آخرت کا جو پہلا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے۔ تو آخرت کی عمر کتنی ہے؟ کروڑوں 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 اربوں خربوں سال ہے۔ اب بتائیں جو 70 سال کی زندگی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا کیا، اور کروڑوں سال کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بچے کے لیے یہ کر دوں وہ کر دوں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں کام آئے گا۔ قیامت میں رب نے فرمایا نا کہ قیامت کے میدان باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی۔ ارے قیامت تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو لاک ڈاؤن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا مر گیا، باپ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی انتقال کر گئی، شوہر دور بھاگ رہا ہے۔ ارے جب دنیا کے اندر کوئی آپ کا نہیں ہو پایا، قیامت کے میدان میں کون کام آئے گا؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ حسام الدین کے جب انتقال کا وقت آیا مجھے قریب بلایا، اور قریب بلا کے کہا دیکھ لے داتا میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں کام آ رہا ہے، کوئی نہیں کام آ رہا ہے، جو میرے نیک اعمال تھے آج وہی کام آ رہے ہیں۔ اپنی آخرت کے
کے لیے خود کچھ کر لینا. تو میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو, جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو. اور آگے رب نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جتنا تم اپنے رب کے محتاج ہو اتنا اپنے رب کے لیے کرو. اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں؟ یہ سانس باہر آ رہا ہے نا, اگر اللہ نہ چاہے تو اندر نہیں جائے گا, مر جائیں گے ہم. اور یہ سانس اندر گیا, اگر اللہ نہ چاہے تو پھر باہر نہیں آئے گا, ہم مر جائیں گے. یعنی ایک ایک سانس میں اللہ کے محتاج ہے, ایک ایک سانس میں اللہ کے محتاج ہے. میرے آقا نے فرمایا جتنے اپنے رب کے محتاج ہو اتنا اپنے رب کے لیے کرو. ہم رب کے لیے تو کچھ نہیں کرتے, سب کچھ نفس کے لیے کرتے. اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے نا, ٹوپی لا کے دیتا ہے, سر پہ ٹوپی لگا کے شکریہ ادا کرتے. میں کہتا ہوں ٹوپی دے رہا اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو, ٹوپی رکھنے کے لیے جو سر ہے وہ سر اللہ نے دیا, اس سر کا بھی تو شکریہ ادا کرو, اس کو بھی تو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا دو. لوگ کہتے پیر صاحب کا عرس ہے, میں عرس میں جا رہا ہوں, ہزاروں روپے خرچ کر کے پیر صاحب کا لنگر کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں پیر صاحب کے عرس میں تو تم 1000 روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو اور چند قدم چل کے اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے. کہا پیر صاحب کا لنگر کر رہا ہوں میں. کہا تم پیر صاحب کا لنگر کر رہے ہو لیکن دن میں 3 وقت اللہ اپنا لنگر تمہیں کھلا رہا ہے, اس اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, اس کی بارگاہ میں جا کر کے اپنا سر نہیں جھکاتے. افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. پھر آخر میں میرے آقا نے فرمایا کہ جتنا تم جہنم کا عذاب برداشت کر سکتے ہو اتنا جہنم کے لیے کرو. جہنم کا عذاب کتنا آپ برداشت کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ کتنا برداشت کر سکتے ہو؟ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے, ابھی تقریر ختم ہوگی تو جانا, موم بتی جلانا, موم بتی پر انگلی رکھ کر کے دیکھنا کتنی دیر برداشت کر سکتے ہو. جب موم بتی کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ تو اتنی خطرناک ہے, اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے نا ساری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. اے عزیزوں, آج موقع ہے, آج کر لو, جو کچھ کرنا وہ کر لو. یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں, ان بچوں کی زندگی سنوارو, ان بچوں کو آج تم آراستہ کر دو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بچپن کا جو درس ہوتا ہے وہ ہمیشہ دلوں پہ نقش ہو کر کے رہ جاتا ہے. بچپن میں اپنے بچوں کو تم نبی کا پیار پلاؤ, نبی کا پیار پلاؤ. اور کیسا پیار پلاؤ؟ ایسا پیار پلاؤ کہ جام کا نشہ پھر کبھی اترنے نہ پائے. مجھے ایک بات یہاں پر یاد آئی, ایک چچا ہے اپنے بھتیجے کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ جاتا, اور چچا اپنے بھتیجے کو لے کر کے جاتا. میرے آقا مسجد النبی میں تقریر کرتے, وہ بھتیجا اور چچا بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی تقریر سنتے. ایک دن چچا نہیں گیا, بھتیجا اکیلے میرے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا. اللہ کے رسول نے قیامت کا بیان کیا, چچا گھر پہ موجود تھا. بھتیجا آ کے اپنے چچا سے کہتا چچا آج تو مزہ آ گیا, حضور کی بارگاہ میں گیا تھا, حضور نے قیامت کا ذکر کیا, ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے. چچا کے دل میں نفاق تھا, وہ منافق تھا. چچا کہنے لگا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے, معاذ اللہ رب العالمین. جب بھتیجے نے سنا تو بھتیجا کہنے لگا اے چچا تم نے نبی کی گستاخی کی ہے, آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت کروں گا. اور بھتیجا ننھے قدموں سے چل کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا, کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے چچا سے برات کا اظہار کرتا ہوں, میرے چچا سے میرا کوئی رشتہ نہیں, وہ گستاخی کر چکا ہے. تو چچا آیا, کہنے لگا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے گستاخی نہیں کی ہے, میں نے گستاخی نہیں کی. تو پھر بھتیجے نے جب دیکھا کہ کوئی میری سننے والا نہیں ہے تو بھتیجے نے آسمان کی طرف بچے نے انگلی اٹھائی, کہا اللہ اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے, اور اگر میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا کر دے. حضرت جبریل امین وہی لے کر کے نازل ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قد قالوا کلمۃ الکفر, یہ کلمہ کفر پڑھ چکے ہیں. جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو چچا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے, اور نفاق سے توبہ کر کے پکا مسلمان بن جاتا ہے. ان کا نام تھا جلاس بن سوید, جو پکے مسلمان بن گئے. جب آیت کریمہ اتری میرے آقا نے اس بچے کا کان پکڑا, اور کان پکڑ کر کے کہا عمر اللہ نے تیری سچے ہونے کی گواہی کو آسمان سے نازل فرما دیا ہے. اے بھتیجے تو سچا ہے, عمر تو نے سچ کہا ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, جب بچپن میں بچہ پیاری باتیں سنتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور بچپن میں بچہ جب آتا ہے اسی محفلوں میں اس کی زندگی میں انقلاب, ان کو حسینی بنانا چاہتے ہو نا تو محفلوں میں لایا کرو. مجھے ایک بات یاد آئی, خلافت عثمانیہ کا دور تھا. خلافت عثمانیہ کے دور میں مصری طلبہ کا ایک گروپ
ہے وہ جرمن کے دورے پہ گیا. جب جرمن کے دورے پہ گیا صبح کا وقت تھا, ایک بچہ باہر نکل کر کے آیا, برف توڑنے لگا, برف جمی ہوئی تھی, برف توڑنے لگا. ایک اخباری رپورٹر نے دیکھا, پوچھا تو کیا کر رہا بیٹا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے سورج نکلنے والا ہے, میں برف توڑ رہا ہوں اور برف کو پگھلاؤں گا, پانی بناؤں گا, وضو بناؤں گا, فجر کی نماز پڑھوں گا. دوسرے دن جرمن کے اخبار میں اس اخباری رپورٹر نے یہ خبر شائع کی کہ جس قوم کے بچوں کو سردی کے موسم میں برف پگھلا کر, پانی بنا کر, وضو بنا کر نماز ادا کرنے میں مزہ آتا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں ہرا سکتی ہے. بتاؤ, جب بچپن کے اندر بچوں کو سکھایا جائے تو نمازی بنتے ہیں, عاشق رسول بنتے ہیں. پیغام کربلا اصل میں آج مجھے عنوان یہ بھی دیا گیا تھا عظمت اہل بیت. اب عظمت اہل بیت تو رہی گیا, وقت سمٹتا چلا گیا. اگر ادھر میں جاؤں گا تو پھر مجھے لگتا ہے بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. عظمت اہل بیت میں کیا کیا بتاؤں, بس اتنا سمجھ لے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے, اسی طرح سنی محبت اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو پلا دیا گیا ہے. اہل بیت سے ہمیں کتنا پیار ہے. ایک بار صحابہ کرام نے پیسہ جمع کیا کہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جائے کہ یا رسول اللہ آپ دین کا کام کرتے, آپ اپنے گھر کے خرچے چلائیں. جب صحابہ پیسہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب کہہ دو میں تم سے دین کے کاموں پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. صحابہ کرام کو میرے آقا نے مال واپس کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے آپ کے رشتہ داروں سے محبت کریں. آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ, علی, حسن اور حسین. یعنی اس آیت کریمہ میں میرے رب نے اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم دیا. جب وہ آیت کریمہ ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, تو صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ نبی پر سلام بھی پڑھو اور صلات بھی پڑھو. سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, السلام علیکم ایھا النبی, لیکن صلات کیسے پڑھے؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت امام شافعی نے کہا اہل بیت تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا, تم پر تو نمازوں میں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت مکرم اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا بتاؤں. میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, نبی کا پیار سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں پر بھی بیڑا پار ہے. ایک بار کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ کالے کالے کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کہا مجنوں تو کتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کالے کتوں کے ساتھ؟ مجنوں نے کہا میری لیلا کا رنگ کالا ہے اس لیے کالے رنگ سے میں پیار کرتا ہوں. حضرات مکرم جس سے پیار ہوتا ہے نا تو اس کے رنگ سے بھی پیار ہوتا ہے. ہمیں حضور سے پیار ہے نا تو حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہے, حضور سے پیار ہے نا تو حضور کے اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے. اور حضور کے اہل بیت سے کیسا پیار ہونا چاہیے, اللہ اکبر کبیرہ. میں نے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں دیکھا ہے. مثال سے ایک دن پہلے جب ہاسپٹل میں حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کے لیے میں گیا تو مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا ابھی ایک دن پہلے بمبئی سے ایک سید صاحب کا فون آیا تھا, حضور تاج الشریعہ کے وصال کو 2-3 دن باقی ہے, بہت کمزوری ہے, پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں. سید صاحب کا فون آیا بمبئی سے. جب آل رسول کا اہل بیت کے مکتب مقبول کا جب فون آیا حضور تاج الشریعہ نے فرمایا فون میرے ہاتھ میں مت دینا, پہلے میرے پاؤں کو اکٹھا کر دو. پاؤں کو اکٹھا کر دیا. آپ کو مسئلہ معلوم ہے نا, جب رات کو بستر پہ کوئی سو جائے پاؤں لمبے کرے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے, پہلے پاؤں کو اکٹھا کر لینا چاہیے پھر قرآن پڑھنا چاہیے. پاؤں پھیلا کے قرآن پڑھنا قرآن کے ادب کے خلاف ہے. حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا ہم قرآن کا بھی ادب کرتے ہیں اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں. کہا میرے پاؤں سمیٹ دو. جب پاؤں سمیٹ دیے تب کہا فون میرے کان پہ لا کر کے لگاؤ. حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ اگر آل رسول سامنے موجود نہیں ہے, ہزاروں کلومیٹر دور ہے, تب بھی اس پہ اگر فون پہ بات کی جائے گی تو پاؤں پھیلا کے نہیں, پاؤں کو اکٹھا کر کے بات کی جائے گی. یہ اہل بیت کی شان ہوا کرتی ہے. اہل بیت کی شان پہ جب میں بولنے لگتا ہوں تو پھر گھڑی کا ٹائم دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملتا. اگر میں اس کے بارے میں اگر بات شروع کر دوں گا تو میری ٹرین بھی چھوٹ جائے گی. لگتا ہے وقت چونکہ کافی سمٹ چکا ہے, میں کربلا والوں کا آخری پیغام دے دوں. آپ لوگ نیک بننا چاہتے ہیں, حسینی بننا چاہتے ہیں, کون کون بننا چاہتا ہے؟ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, ہاتھ نیچے کریں, میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, 5 منٹ کا وظیفہ بتاتا ہوں. یہ 5 منٹ کا وظیفہ یہ پیغام کربلا سمجھ لیں, آپ پیغام شہید اعظم سمجھ لیں. یہ 5 منٹ کا وظیفہ آپ یاد کر لیں, آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود بخود نیک بن جائیں گے. یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ جائیں
بستر پہ لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، پڑھنا کچھ نہیں ہے، آنکھیں بند کر لیں اور اس کے بعد میں 5 منٹ تک غور کریں آج پورے دن میں کتنی دیر تک میں نے اللہ کو راضی کیا اور کتنی دیر تک اللہ کو ناراض کیا۔ آپ کو کوئی فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، قیامت کے حساب سے پہلے خود حساب کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت میں حساب ہوگا، نیکیاں بڑھا نہیں سکتے، گناہ کم نہیں کر سکتے، اور یہیں پہ بستر پہ لیٹ کے حساب کر لو گے، نیکیاں کم ہے تو کل زیادہ کر لو گے، گناہ زیادہ ہے تو کل گناہ کم کر سکتے ہو۔ حساب کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے حساب کریں؟ تو آپ پتہ لگاؤ پورے دن میں اللہ کو کتنی دیر راضی کیا، کتنی دیر ناراض کیا۔ پتہ لگانے کا طریقہ بتاؤ؟ پتہ لگانے کا طریقہ یہ علامت عراض اللہ یعنی العبد اشتغال بما لا یعنی، بندے کا فضول کاموں میں لگ جانا اس بات کی پہچان ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ آپ دن کے اندر موبائل میں فالتو چیز دیکھ رہے تھے، اللہ کو ناراض کیا، گانا سن رہے تھے، اللہ کو ناراض کیا، جھوٹ بولا، اللہ کو ناراض کیا، ماں باپ کو ستایا، اللہ کو ناراض کیا، داڑھی مونڈی، اللہ کو ناراض کیا، آپ نے نماز چھوڑی، اللہ کو ناراض کیا، آپ نے پورا حساب لگا لیا۔ پھر اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نیک کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ نماز پڑھنے گئے، اللہ آپ سے راضی رہا، آپ نے نیکی کی دعوت دی، اللہ راضی ہوا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح پڑھی، اللہ راضی ہوا۔ آپ حساب لگائیں 8 گھنٹہ اللہ کو میں نے ناراض کیا اور 3 گھنٹہ اللہ کو راضی کیا۔ اب آپ کے دل کے اوپر کچوکا لگے گا، کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے 8 گھنٹے اللہ کو ناراض کیا، کل میں اللہ کو جو ہے وہ زیادہ راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر دوسرے دن بستر پہ 5 منٹ تک وظیفہ کریں گے، یہ آپ کو لگے گا آج میں نے اللہ کو کم ناراض کیا، زیادہ راضی کیا ہے۔ پھر تیسرے دن کریں گے، آپ روزانہ یہ وظیفہ کرتے رہیں گے، 40 دن تک اگر آپ نے غور کیا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اے بسوا کلیان کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج تہیہ کر لو، کربلا تو بہت صبح ہے، آج ہم پیغام کربلا سن کر کے اپنے دلوں میں لے کر کے جائیں گے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ آؤ کرے تواب کو روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ کربلا کے میدان سے آج بھی امام حسین کا وہ شہیدوں کا چہرہ آواز دے رہا ہے، اگر حسینی بننا ہے میری کربلا کی نمازوں کو یاد کرو، میری تلاوتوں کو یاد کرو۔ پردہ نشین خواتین کہہ رہی ہے ہمارے پردے کو یاد کرو، آپ نیک بنو، نیک بن کر زندگی گزارے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ ورنہ جلسے تو روز سنتے ہیں، پروگرام روز ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں بدلتے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر بدل جائیں تو انشاءاللہ میرا آنا بھی کامیاب اور آپ کا آنا جلسے کو سجانا بھی کامیاب۔ اللہ رب قدیر ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔